الرحمن الرحیم۔ کل اللہ تعالیٰ کے ڈر اور خوف کی بات ہوئی تھی کہ یہ ایک مفید چیز ہے، اپنے دل کے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آج جس چیز کا تذکرہ ہے وہ اللہ تعالیٰ سے حسن ظن، اللہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھنا، اچھا گمان رکھنا، اچھی توقعات قائم کرنا، اس حوالے سے ذکر مقصود ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ڈر صرف ڈر ہی ہو تو بسا اوقات مایوسی لے کر آتا ہے، اور اگر صرف امید ہو، اللہ کا ڈر نہ ہو، تو اس سے غفلت آتی ہے، سستی آتی ہے۔ اس لیے دونوں کیفیتیں ضروری ہیں۔ انسان کو چاہیے کہ اس طرح سے زندگی گزارے کہ اللہ سے ڈر بھی ہو اور اس کے ساتھ ساتھ اچھا گمان بھی اللہ تعالیٰ سے رکھے، حسن ظن بھی رکھے۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ سے حسن ظن رکھنا، اچھا گمان رکھنا، یہ اچھی عبادت ہے۔ عبادتیں ساری ہی اچھی ہوتی ہیں، لیکن جس کو خاص طور پر اچھی عبادت قرار دیا، اس سے اس کے حسن میں اور بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھنا یہ اللہ کی اچھی عبادت ہے۔ چنانچہ جب بھی کوئی نیک عمل کی توفیق مل جائے، اللہ سے یہ امید رکھنا کہ انشاءاللہ ضرور اس کو قبول فرمائیں گے، یہ حسن ظن ہے۔ جب ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں تو اللہ سے توقع رکھنا کہ انشاءاللہ ضرور اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائیں گے، تو یہ حسن ظن ہے۔ اور اس طرح کے خیالات دل میں پال لینا کہ ہماری کون سنتا ہے، ہم تو گناہگار ہیں، وہ ہماری کہاں سنے گا، ہماری کیسی عبادتیں یہ کہاں قبول ہونے والی ہیں، تو یہ مایوسی کے الفاظ ہیں، یہ نہیں ہونے چاہیے۔ جب ہم عبادت کریں کوشش کرنی چاہیے اچھے سے اچھے طریقے سے اس کو کریں۔ جب ہم عبادت سے فارغ ہو جائیں تو پھر قوی امید رکھیں کہ انشاءاللہ اللہ اس کو ضرور قبول فرمائیں گے۔ چنانچہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرا بندہ میرے بارے میں جیسا گمان رکھتا ہے میں ویسا ہوتا ہوں۔ وہ جب اچھا گمان کر لیتا ہے تو میں اس کے بارے میں اچھا ہی فیصلہ کر دیتا ہوں، اور جب بھی وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے پاس ہوتا ہوں، اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کسی فرضی چیز کا نام نہیں ہے، یہ ایک وجود کا نام ہے، ایک ذات کا نام ہے جو حقیقت ہے، بلکہ واجب الوجود، اصل وجود ہی اللہ کی ذات کا ہے۔ اس لیے یہ ہمیں قوی یقین رکھنا چاہیے کہ ہم جب بھی اللہ کو پکارتے ہیں تو وہ ہماری پکار کو سنتے ہیں، وہ ہماری ضروریات کو ہم سے بہتر سمجھتے ہیں اور ہمارے معاملات کو ہم سے بہتر سمجھتے ہیں۔ اس لیے ہم جب بھی اللہ کو یاد کریں یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ ایک دفعہ ایک نوجوان صحابی بستر مرگ پر تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیمار پرسی کے لیے تشریف لے گئے، اور آپ نے جا کر سلام کیا۔ سلام کے بعد آپ نے پوچھا کہ آپ کیا محسوس کر رہے ہیں؟ ان صحابی رسول نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، مجھے اللہ تعالیٰ سے بخشش کی امید ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ میں اپنے گناہوں کی وجہ سے ڈر بھی محسوس کر رہا ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس قسم کے موقع پر انسان کے دل میں جس چیز کی امید ہوتی ہے اللہ وہ عطا فرما دیتے ہیں، اور جس چیز کا ڈر ہوتا ہے اللہ اس سے حفاظت فرماتے ہیں۔ تو اس سے بھی یہی سمجھ میں آیا کہ ڈر بھی ہونا چاہیے تاکہ ہمیں گناہوں پر جرأت نہ ہو اور یہ ہماری عبادات میں جان آئے، اور جو نیک اعمال ہو جائیں تو پھر اللہ سے ان کے قبول ہونے کی امید اور یقین کبھی رکھنے کی ضرورت ہے۔
چنانچہ کتنی ہی احادیث ہیں جن میں اکثر و بیشتر ہم سنتے ہیں کہ فرشتے آئے، پھر اللہ کے پاس گئے، اللہ نے پوچھا کہ میرے بندے کیا چاہتے ہیں، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ وہ آپ سے مغفرت چاہتے ہیں اور آپ کی رحمت کے امیدوار ہیں اور جہنم سے خلاصی چاہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ جس چیز کی امید رکھ رہے ہیں وہ میں نے ان کو عطا کر دی، جس چیز سے ڈر رہے ہیں میں نے ان کو اس سے بچا لیا۔ یہ اکثر و بیشتر بہت ساری احادیث کے اندر اس کا تذکرہ موجود ہے۔ تو بہرحال ایک عمل جس کا تذکرہ آج مقصود تھا وہ یہ کہ اللہ کا ڈر بھی دل میں ہونا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے حسن ظن اور اچھی امید بھی ہونی چاہیے، اور اس کے بیچ میں زندگی گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ نہ تو اللہ تعالیٰ کے غفور الرحیم ہونے کی وجہ سے گناہوں پر جرأت کرنی چاہیے، اور نہ ہی ہر وقت ڈرنے سے مایوسی اپنے اوپر طاری کر لینی چاہیے۔ اس کے بیچ بیچ میں زندگی گزارنے کی ضرورت ہے۔ بلکہ ایک چھوٹی سی بات اور ذہن میں آ گئی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی بڑی اچھی تشریح فرمائی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ سے امید اتنی قوی ہے کہ اگر میدان محشر میں اعلان ہو کہ صرف ایک شخص جنت میں جائے گا، باقی سارے خدا نخواستہ جہنم میں جائیں گے، تو مجھے امید ہے کہ وہ جنت میں جانے والا ایک میں ہوں گا۔ اتنی مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ بھلائی والا معاملہ فرمائیں گے۔ اور اللہ کا ڈر بھی اس کے ساتھ ساتھ اتنا ہے کہ اگر اعلان ہو کہ سارے جنت میں جائیں گے، صرف ایک جہنم میں جائے گا، تو مجھے ڈر ہے کہ وہ ایک جہنم میں جانے والا کہیں خدا نخواستہ میں نہ ہوں۔ تو اس طرح کی زندگی کے امید بھی اللہ سے مضبوط ہونی چاہیے، اور اللہ کا ڈر بھی دل میں مضبوط ہونا چاہیے۔ اس کے بیچ بیچ میں انسان کو زندگی گزارنی چاہیے۔ اور دوسری بات جو عرض کرنی ہے وہ یہ کہ چونکہ روزمرہ ہمیں بازاروں میں بھی جانے کی ضرورت پڑتی ہے، ہماری بہت ساری ضرورتیں بازاروں سے وابستہ ہیں، تو اپنی ضرورت کا سامان لینا، خریدنا، بیچنا، تو یہ جانا آنا پڑتا ہے۔ تو جب ہم بازاروں میں جائیں، دفتروں میں جائیں، ایسی جگہوں میں جائیں کہ جہاں اکثر و بیشتر غفلت برتی جا رہی ہے، وہاں اللہ تعالیٰ کا ذکر وقتاً فوقتاً کرنا چاہیے۔ کہتے ہیں کہ جہاں چیز کم ہو وہاں اس کا ریٹ اچھا لگتا ہے، زیادہ لگتا ہے۔ تو بازاروں میں چونکہ اللہ کا ذکر کم ہو رہا ہوتا ہے، اکثر و بیشتر غفلت برتی جا رہی ہوتی ہے، جب ہم وہاں پر اللہ کا ذکر کریں گے تو اس کی قیمت زیادہ پڑے گی، اس کا ریٹ زیادہ پڑے گا۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ ایسی جگہوں میں، بازاروں میں جہاں پر اللہ کا ذکر نہ ہو رہا ہو، غفلت برتی جا رہی ہو، وہاں پر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والا شخص ایسے ہے جیسے میدان جہاد سے بھاگنے والے مسلمانوں میں سے ایک شخص کافروں کے سامنے ثابت قدم رہے اور وہ پیٹھ نہ دکھائے۔ میدان جہاد سے بھاگنا بہت بڑا جرم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن پاک میں، احادیث میں اس کی بڑی سخت مذمت آئی ہے۔ تو بھاگ رہے ہیں، پاؤں اکھڑ رہے ہیں، کوئی شخص ثابت قدم رہے اور دشمنوں کی صفوں کا رخ موڑ دے، تو جیسے اس شخص کو اجر و ثواب ملے گا، بازاروں میں اللہ کا ذکر کرنے والے کو ایسا اجر ملے گا۔ تو بہت بڑی فضیلت کی بات ہے، اور وجہ اتنا ریٹ لگنے کی یہ ہے کہ وہاں یہ چیز دستیاب نہیں ہے، کم دستیاب ہے۔ حضرت ابو قلابہ رضی اللہ رحمہ اللہ تعالی یہ ایک بڑے درجے کے تابعین میں شمار ہوتے ہیں۔ وہ نقل کرتے ہیں کہ ایک دفعہ بازار میں دو لوگوں کی آپس میں ملاقات ہوئی۔ ایک نے دوسرے سے کہا کہ لوگ اپنے اپنے کام کاج میں لگے ہوئے ہیں، اللہ کے ذکر سے غفلت ہے، تو آؤ ایسے میں ہم اللہ سے استغفار کر لیں۔ چنانچہ دوسرے شخص نے استغفار کیا، اور اس کے بعد وقت گزر گیا، ان میں سے ایک کا انتقال ہو گیا۔ تو دوسرے شخص نے خواب میں دیکھا کہ وہ انتقال ہونے والا شخص کہہ رہا ہے کہ جس دن بازار میں ہم نے اللہ سے استغفار کیا تھا، اس کی برکت سے اللہ نے مجھے بخش دیا ہے، اللہ نے مجھے معاف کر دیا ہے۔ بخشش کے اسباب اور بھی ہوں گے،
ظاہر ہے وہ اور بھی نیک اعمال کرتے ہوں گے، لیکن جس کو اللہ رب العزت نے خاص طور پر اوپر کا درجہ دیا ہے، وہ اس موقع پر استغفار کرنا ہے کہ جب اکثر لوگ غفلت میں پڑے ہوئے تھے۔ اور ویسے تو کوئی سا بھی ذکر کر لیا جائے اس کا بڑا اجر ہے، ثواب ہے، خاص طور پر چوتھے کلمے کے فضائل بہت زیادہ ہیں۔ اگر بازار میں چوتھا کلمہ پڑھا جائے تو بڑے اجر و ثواب کی بات ہے۔ چنانچہ ترمذی شریف میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ بازار میں یہ کلمات پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ہزار ہزار نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ ہزار ہزار کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ 2000 نیکیاں عطا فرمائیں، لیکن عام طور پر اس قسم کے الفاظ میں ہزار ضرب ہزار ہوتا ہے، ہزار جمع ہزار نہیں ہوتا، مگر اس کے لیے تو 2000 کہنا بہت آسان ہے۔ تو عام طور پر اس سے ہزار ضرب ہزار ہوتا ہے، تو یہ بہت بڑی مقدار بن جاتی ہے۔ ہزار ہزار نیکیاں عطا فرماتے ہیں، ہزار ہزار گناہ معاف فرماتے ہیں، اور ہزار ہزار درجات بلند فرماتے ہیں۔ تو اس لیے کوشش کرنی چاہیے، بازاروں میں ہم میں سے ہر شخص کو جانا آنا پڑتا ہی ہے، بسا اوقات ایک سے زیادہ مرتبہ بھی جانا آنا پڑتا ہے، وہاں وقفے وقفے سے پہلا کلمہ، دوسرا، تیسرا، چوتھا، اور کوئی قرآن پاک کی صورت، کوئی دعا، درود شریف، استغفار، کچھ بھی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرما دیں کہ تو کچھ نہ کچھ پڑھتے رہنا چاہیے۔ تو انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کے اندر اس پر بڑا اجر عطا فرمائیں گے۔